والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جو رج والا ہے. ذات کا مطلب والا، اور رج را جیم عین، اس کا مطلب ہوتا ہے رجوع، کسی چیز کا اپنے اصل کی طرف واپس جانا. اور اس سے مراد ہے بارش برسانے والا، کیونکہ عرب عام طور پر بارش کو رج کہتے تھے، اور وہ ایک نیک فعل کے طور پر کہتے تھے، کیونکہ بارش صرف ایک بار ضرورت نہیں ہوتی، اس کی بار بار ضرورت ہوتی ہے. تو پلٹ پلٹ کے آئے بارش تاکہ بار بار ہو، اس لیے وہ ایک نیک فعل کے طور پر بارش کو رج کہتے تھے. تو اللہ رب العزت نے انہی کی زبان کا لفظ استعمال فرمایا، ذات الرج، بارش برسانے والا آسمان، اس کی قسم. اب یہاں پہ بارش کی قسم کیوں کھائی گئی یا آسمان کی قسم کیوں پیش کی گئی جبکہ وہ بارش برساتا ہے؟ والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی جو پھٹ جاتی ہے، یعنی جو دانے کو، جب دانہ اگنے لگتا ہے تو اس کو پھیلنے کے لیے اس کو سپیس دیتی ہے، جگہ دیتی ہے، اور اس کی بالکل نازک سی کمپل کو اپنے اندر سے باہر جانے کے لیے اس کو راستہ دیتی ہے. تو اس زمین کی قسم جس کے اندر دانہ اگتا ہے اور دانہ اپنا پودا یا درخت بننے کے لیے راستہ چاہتا ہے تو وہ اس کو راستہ دے دیتی ہے. اور اس آسمان کی قسم جو اس پر بارش برساتا ہے. تو آسمان سے مراد یہاں بلندی بھی لی جا سکتی ہے، کیونکہ آسمان کا ایک معنی بلندی بھی ہوتا ہے. اگر ہم بادلوں سے دیکھیں تو بادل بلندی پر ہوتے ہیں، بارش بلندی کی طرف سے آتی ہے. ان دو چیزوں کی قسم کھا کر، ان دو چیزوں کی قسم اٹھا کر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انہ لقول الفصل، بے شک وہ ایک دو ٹوک بات ہے. لقول فصل، دو ٹوک بات ہے. یہ دو ٹوک بات قرآن مجید کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، یا قرآن مجید کے اندر جو باتیں ہیں ان باتوں میں سے ایک بات کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. انہ علی رجعہ لقادر، یہ جو اوپر پہلی والی قسمیں کے بعد ذکر کیا تھا، انہ علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ انسان کو دوبارہ واپس کرنے پر قادر ہے، دوبارہ زندہ کرنے پر. اسی کے دو شواہد، یعنی آسمان سے جب بارش برستی ہے اور زمین کے اندر پڑے ہوئے یہ دانے دوبارہ اگ کر زندہ ہو جاتے ہیں، ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر آپ یقین کر لو کہ یہ بات کہ اللہ رب العزت دوبارہ انسان کو زندہ کریں گے، اللہ اس پر قادر ہے. انہ لقول فصل، یہ دو ٹوک بات ہے. تو دو ٹوک بات یا تو قرآن مجید کو فرمایا گیا یا دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں فرمایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے نفخہ اور پہلے نفخہ کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ 40 کا فاصلہ ہوگا، اور پھر ایک بارش برسے گی، اور اس بارش کی وجہ سے جتنی بھی انسانی جسم زمین کے اندر مدفون ہیں وہ اس طرح زندہ ہو جائیں گے جس طرح ایک دانے پر بارش برستی ہے تو ایک پودا اگ آتا ہے. تو یہ دونوں کے اندر مماثلت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے وہاں آسمان کی بارش اور زمین کے سپیس یا پھٹنے کے اس منظر کو بیان فرما کر فرمایا کہ یہ دو ٹوک بات ہے. وما ہوا بالحزل، یہ کوئی بے تکی بات نہیں ہے. حزل اس بات کو کہتے ہیں جس کو کوئی لاجک نہ ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، بے تکی بات ہو تو وہ حزل. تو یہ بات کوئی حزل نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ چالیں چل رہے ہیں، چالیں چلنا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین مبین لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، کسی طریقے سے اس کا راستہ روک لے ہم، وہ بڑے بند باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑی چالیں چل رہے ہیں. وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی چالیں چل رہا ہوں. اللہ رب العزت نے ان کی چالوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا، قید، مکر، تدبیر، خفیہ تدبیر، کوئی کام اس طریقے سے کرنا کہ ظاہری طور پر اس کا نتیجہ کچھ اور نکلتا ہو لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ اس طرح کیا جا رہا ہے، مقصد اس کا کوئی اور نتیجہ نکالنا ہو، اسے ہم قید اور تدبیر کہتے ہیں، خفیہ تدبیر. تو وَأَكِيدُ كَيْدًا،
وہ اگر چالیں چل رہے ہیں تو میں بھی چالیں چل رہا ہوں، وہ دین کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اس کو غالب کرنے کے لیے احکام دے رہا ہوں، میں اس کے غالب ہونے کی تدابیر کر رہا ہوں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلْ پس مہلت دے دیجیے، کسی کام کو ٹھہر کر کرنا، آرام سے کرنا۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ آپ کافروں کو مہلت دیں، چھوڑ دیں، ان کو کرنے دیں۔ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ڈھیل دو ان کو، ڈھیل دینا ذرا رک کر۔ روید اور مہل دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اور روید مصدر دوبارہ اس کا ذکر کیا گیا ہے مفعول مطلق، یعنی اس وقت اس کے اندر تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں، ڈھیل دیں انہیں، ڈھیل دیں، ڈھیل دینی چاہیے۔ ڈھیل کے بعد پتہ چلے گا کہ دین کون سا غالب آئے گا، ان کا دین یا ہمارا دین، ہمارا بھیجا ہوا دین غالب آئے گا یا ان کا غالب آئے گا۔ میری دو ٹوک بات ہے کہ یہ سچی بات ہے، یہ درست بات ہے، غالب اسی کو ہونا ہے، یہ غالب نہیں آ سکتے۔ اللہ رب العزت اس اسلام کو دوبارہ غلبہ عطا فرما دے۔